کتنی قسم کا حج ہوتا ہے، یعنی اقسام کے اعتبار سے اگر آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران کہتے ہیں، اور ایک کو حج تمتع کہتے ہیں. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سفر کرے اور اس سفر میں صرف حج کرے، بس صحیح، عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. اور حج قران اور حج تمتع ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز میں یہ الگ الگ ہے. کامن ان میں یہ ہے کہ حج قران میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے، اور حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے. فرق ان میں یہ ہے کہ حج قران میں حج اور عمرہ ایک احرام میں ہوتا ہے. صحیح، یعنی مثال کے طور پر آدمی جاتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرے کے اعمال مکمل کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کرواتا، صحیح، اسی احرام کی پوزیشن میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، حج کر لیتا ہے، اور پھر حج کے بعد حلق قصر ایک ہی دفعہ کرتا ہے. وہ عمرہ حج دونوں کا حلق قصر ہوتا ہے. اور تیسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع میں بھی آدمی حج عمرہ دونوں کرتا ہے، لیکن عمرہ الگ احرام میں کرتا ہے. عمرہ مکمل کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر جب حج کے دن آتے ہیں دوبارہ احرام باندھتا ہے اور اپنا حج شروع کرتا ہے، اور پھر مکمل کر کے پھر حلق یا قصر کرتا ہے. 2 احرام کی پابندیاں ہیں تمتع میں. ہاں، تمتع میں 2 احرام ہیں اور قران میں ایک ہی احرام ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ قران میں چونکہ ایک احرام ہوتا ہے اس لیے وہ مشکل ترین حج سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ احرام کی پابندیوں میں رہنا. مثلا کسی آدمی نے حج شروع ہونے سے 2 دن پہلے عمرہ کر لیا، اب 2 دن تک وہ احرام کی پابندیوں میں جو بھی ممنوعات احرام ہے وہ نہیں کر سکتا، اس لیے مشکل ہے. تو اس لیے احناف کے نزدیک حج قران افضل بھی زیادہ ہے، لیکن عام طور سے وہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. اس لیے ہمارے یہاں عام طور سے حج تمتع ہی ہوتا ہے، جو حاجی جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. تو یہ بنیادی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع.